خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ جو چیز کسی اسپیشل کی طرف سے ہوتی ہے تو اوبویسلی وہ بھی اسپیشل ہوتی ہے، اور جس کو دی جاتی ہے وہ بھی اسپیشل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک اسپیشل ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس نے ایک اسپیشل کلام اتارا اور اپنے کلام کے لیے الحمدللہ اس نے اسپیشل بنایا چند لوگوں کو گن چن کے الگ کر کے، سو چوزن ون پیپل، سم الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی، رکوع نمبر 3 ہمارا الحمدللہ سے کنٹینیوڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں، تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ دین تسمیہ دونوں میں اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اور لاسٹ کی جو 2 ورڈز ہیں رجیم رحیم، ان دونوں کو لمبا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ان اللہ، یہاں پہ ان پہ غنہ کریں گے، آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو نون کی آواز کو لام کے ساتھ مکس کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم سٹریس دے کے پڑھیں گے کیونکہ آگے لام کے اوپر بھی تشدید ہے۔ نمبر 3 اللہ کے نام سے پہلے والے حرف یعنی کہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیں گے، بولڈ لیٹر کی طرح لام پڑھا جائے گا۔ اگین پریکٹس کریں۔ ان اللہ، اس کو ان اللہ نہیں پڑھنا، ان اللہ لا یستحیی، یستحیی، لا یستحیی۔ نیکسٹ پڑھیں۔ ان یضرب، ان یضرب، را کو بالکل باریک، ضاد کو ایک دم سے پر کر کے، یضرب۔ نیکسٹ مثلا، اس کو مثلا نہیں پڑھنا بلکہ تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ مکس کر دیں گے، مثلا ما بعوضة، ما بعوضة فما فوقها۔ یہاں پہ بعوضة تن نہیں پڑھنا بلکہ جتنے بھی آپ کو اورنج کلر کے حروف نظر آ رہے ان کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو آپ چھپائیں گے۔ بعوضة فما فوقها، ہا کی آواز کلیئر۔ فأما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ، اس کو فَيَعْلَمُونَ نہیں پڑھنا، آئین کی آواز کلیئر۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ساتھ ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی شرماتا،
ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضة مچھر کی، فما فوقها فما پھر جو، فوقها اس سے اوپر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ پھر لیکن وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ذال کو بالکل باریک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وَأَمَّا یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، کمپلیٹ ہونا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا اراد اللہ، را کو موٹا پڑھنا ہے اور یہاں پہ اللہ کا نام بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اراد اللہ بہذا، ہا کی آواز اور ذال دونوں کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، بہذا مثلا۔ آپ کو یہ میم نظر آ رہا ہوگا ٹیڑھا سا جو لکھا ہوا ہے درمیان میں مثلا کے آگے نا، اور اس کے سائڈ پہ لکھا ہوگا وقف لازم۔ یہ جو میم ہے نا یہ علامت ہوتی ہے وقف لازم کی۔ اگر یہاں یہ کہیں پہ بھی آ جائے اس طرح سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کی سائڈ پہ وقف لازم، اگر وہاں پہ لکھا نہیں ہے تب بھی ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے ٹاپک جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو بہت زیادہ اگنور کر لیتے ہیں، تو ہمیں جہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، تاکہ جو میننگ ہے نا جو ہم اس آیت کا جو مطلب بن رہا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے اندر کنفیوز نہ ہو، وہ خلط ملط نہ ہو جائے، اس لیے ہم جس طرح سے ہم اردو کے اندر کوماز لگاتے ہیں، سیمی کولن کولن لگاتے ہیں، سیم اسی طرح سے عربی کے اندر بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے۔ ان علامات جو کہ جیسے ہوتا ہے نا رولز آف سٹاپنگ، تو ان میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ جہاں پہ یہ علامت آتی ہے تو ہمیں وہاں پہ رکنا ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ رکنا ہے۔ مثلاً کے اوپر جب وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا مثلا، یضل به، نیکسٹ پڑھیں، کثیرا، را کو موٹا، کثیرا، ویہدی به کثیرا، وما یضل به الا الفاسقین، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فاسقین۔ ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ بس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ہے، اراد اللہ یا پھر ماذا کیا، اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرا بہت زیادہ کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرا بہت زیادہ کو، وما اور نہیں۔ اچھا جو ما ہے نا، ما اس کے ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں، کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں وما سم ٹائمز اس کا مطلب ہوتا ہے
اور کیا، اور سم ٹائمز ہوتا ہے وما اور نہیں، سم ٹائمز ہوتا ہے وما اور جو. تو آپ نے دیکھ دیکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کانٹیکس کے حساب سے اس کا مطلب کیا بن رہا ہے. یہاں پہ کہیں گے وما اور نہیں، یضلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم منافقین کا تذکرہ بھی پڑھ چکے ہیں، پھر ہدایت یافتہ لوگ جو کہ متقین کہلاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور کفار کا رویہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا رویہ کس طرح سے ہوتا ہے جب ان کے سامنے حق کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دلائل دیے اور اگزامپلس کے ذریعے بھی ان لوگوں کے رویے جو کہ منافقین کے جو رویے ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا. اب یہاں پہ ایک اور اعتراض جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ مکڑی جیسی جو اگزامپلز ہیں مکڑی کے ذریعے ان کی بھی آپ کو مثالیں یہاں پہ قرآن مجید میں ملیں گی، اور کچھ گائے وغیرہ کی مثالیں بھی، کچھ آپ کو کتا جو ہوتا ہے نا کلب کاف لام با اس کی بھی آپ کو مثال ملے گی کہ کچھ لوگوں کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چوپایوں سے بھی برے ہوتے ہیں. مینس دیٹ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی آگے مثالوں کا سامنا آئے گا. تو کتاب کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ نے بتا دیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کی مثال کو بیان کرے. اب اوپر یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ مچھر سے اوپر کی مثال بیان کرے. فوقہا جو ورڈ ہے نا، اس سے دو مراد لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مچھر کے اوپر جو پر ہوتا ہے نا، پر، اس کی مثال. اب اللہ سبحانہ نے بتایا کہ مچھر کے اوپر جو پر ہوتا ہے نا اس کی مثال بھی وہ دے سکتا ہے، اور مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے کیونکہ وہ معبود ہے. اور اب جو معبود ہوتا ہے اور جو خالق ہوتا ہے اور جو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہوتا ہے وہ جو چاہے وہ کر لے. لیکن انسانوں کا جو لیول ہے ان کے لیول کے اوپر اللہ سبحانہ نے آ کے سمجھایا کہ جو چیزیں تمہارے آس پاس تمہیں نظر آتی ہیں ان کی مثالوں سے اگر تمہیں سمجھایا جائے گا تو تمہیں اچھے سے سمجھ آئے گی. یہ مثالیں تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں. اور دوسرا جو فوقہا سے مراد ہے نا وہ ہے مچھر سے اوپر کی کوئی چیز، یعنی کہ مچھر سے جو کوئی بڑی چیز ہے جیسے کہ مکھی وغیرہ، مکھی یا پھر اس سے بھی کوئی بڑی چیز. تو اس طرح کی کسی بھی چیز کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. وہ تو اتنی بڑی ذات ہے نا، تو اس کے سامنے پھر اگر اس نے اپنے لیول کی بات کی تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. تو اس نے ہمارے لیول کے اوپر آ کے بات کی ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمیں بھی اگر اپنی زندگی کے اندر کسی کو سمجھانا ہو تو ہمیں زندگی کے اندر ایسی چیزیں جو کہ ریالٹی سے ہم اٹھائیں گے نا، یعنی کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں جن کو ہم کم اکراس ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اگر ہم ان کی مثال دے کے دوسرے کو سمجھائیں گے اس کو زیادہ سمجھ آئے گی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مثالیں ہمیں دیں جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کے ہمیں جلد مثال کی سمجھ آ جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ جو ہیں ان کے رویوں کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے سامنے اس طرح کی مثالیں پریزنٹ کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے کچھ واقعات آئیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں نا، تو وہ جان لیں گے کہ یہ انہ الحق من ربہم، بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. سوری. اینڈ دوسرا جو ہم انشاءاللہ کل دوسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کس طرح سے ہوتا ہے، ان کا ریئیکشن کس طرح سے ہوتا ہے جب ان کے سامنے اس طرح کی مثالیں پریزنٹ کی جاتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری کے اندر ہیں. ابھی تو ہم نے کیٹیگری ہی ایک پڑھی ہے کہ جو بات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے اور جو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے اوپر ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے سر جھکا دینا ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فل سٹاپ لگا دیا، باؤنڈریز مقرر کر دیں، حدود مقرر کر دیں، وہاں پہ ہم نے جا کے کوشچن مارک نہیں لگانا کہ ایسا کیوں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اللہ سبحانہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے، ہم تو ایسے بھی کمفرٹیبل فیل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے کر لیتے تو کیا ہو جاتا. اچھا ابھی اگر میرے اوپر اتنی زیادہ پرابلمس کیوں آ رہی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی اگر میری لائف کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور
تو پھر میں زندگی کے اندر اتنا کیوں سفر کر رہی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بہت کمزور ہوں؟ یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے اعتراضات، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق بھی کرتی ہے. تو جب فرق سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک آپ کو ڈارک چیز، ایک آپ کو وائٹ چیز بالکل سامنے آ جائے، تو سم ٹائمز لوگ اگر کچھ لوگوں کو نا روشنیاں اچھی نہیں لگتی، جیسے کہ کچھ لوگوں کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہو، اچانک سے ان کے روم میں لائٹ پڑے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو آنکھوں میں پین ہوتا ہے. سیم اس طرح سے ہوتا ہے، کچھ لوگ جہالت کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے حق اور باطل کرنے والی فرقان کھولی جاتی ہے، اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، ٹروتھ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جو ایمان والے ہوں گے نا، تو وہ جان لیں گے کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے. وہ فل سٹاپ کو فل سٹاپ ہی رہنے دیں گے، وہ کوشچن مارک اس کے سامنے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کو منوعاً تسلیم کریں گے اور اپنے رب کے احکامات کو مانیں گے. تو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی ڈائریز کے اندر، اپنی جو آپ نے نوٹس بورڈز رکھے ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں کہ اس سے مجھے ریمائنڈر ملتا رہے گا، اپنی زندگی کے اندر ایک چیز آج سے ہی اسی آیت کو پڑھتے ہی ہم نے ایڈ کر لینی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے، چاہے مجھے لگ رہا ہو کہ اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے، چاہے اس میں مجھے لگ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے شاید کہ میری لائف سپوائل ہو جائے گی. اور یاد رکھیں، اگر لگے نا کہ میری جان ختم ہو جائے گی، میری لائف ختم ہو جائے گی، اگلی زندگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زندگی سے بہتر زندگی عطا کریں گی اگر اس کے راستے میں اپنی جان ہم نے قربان کی. تو جان وہی لوگ قربان کرتے ہیں جن کو خواہشات کی قربانی دینی آتی ہو، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا آتا ہو، جن کو تھوڑا تھوڑا جو قربانیاں، جس طرح سے کبھی خواہشات کی قربانی دے دی، کبھی جو آس پاس کے رویے جو ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی قربانی بھی دے دی. یعنی کہ اپنے رویوں کو قربان کر دیتے ہیں بیڈ بیہیویئرز کے سامنے، واپس الٹا بیڈلی بیہیو کرنے کے بجائے وہ اپنے بیہیویئر کو قربان کر کے خود کو سافٹ رکھتے ہیں، اپنے لہجوں کو وہ سافٹ رکھتے ہیں. تو جب تھوڑی تھوڑی قربانیاں انسان دیتا ہے تب جا کے وہ تیار ہوتا ہے بڑی قربانی کے لیے. ایک انسان، ہماری ٹیچر ہیں وہ اگزامپل دیا کرتی ہیں کہ ایک انسان جس نے کبھی مرغی نہ ذبح کی ہو، مرغی نہ اللہ کے راستے میں دی ہو، وہ جا کے اونٹ دے گا اچانک سے. ایسا ہی ہے کہ جب انسان نے سنگل خواہش بھی اپنی قربان نہ کی ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا کے لیے، تو پھر کیا وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا؟ نیور. اللہ کے کلام کے اندر جیسی بھی مثال بیان ہوتی ہے، جیسی بھی بات ہوتی ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اب دوسرا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب ان کے سامنے ایسی مثالیں، ایسے احکامات پڑھے جاتے ہیں، پڑھ کے ان کو سنائے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے تو وہ مچھروں اور مکھیوں اور اس طرح کی چیزوں کی مثال کیوں دے رہی ہے؟ ان کے ذہن میں اس طرح کے نا شکوک و شبہات امڑتے ہیں، ابھرتے ہیں. اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے لیول کے اوپر جب ہمیں چیزیں آ کے سمجھائی جائیں گی تو وہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گی. تو ان کو اس طرح سے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ارادہ، یعنی کہ نیگیٹیولی جب چیزوں کو لینا شروع کرتے ہیں، جب وہ نیگیٹیولی ہی سوچتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر کوئی صحیح بات بتا رہا ہو نا، یعنی کہ حق بات بتا رہا ہو، جس سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو کوئی دوسرا سمجھائے کہ بدتمیزی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے نا، مسلمان، آئی تھنک سو یس، مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہو جائیں. اور آپ اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اس کیٹیگری سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں آ رہے، آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. تو آپ کو اس چیز کو چھوڑنا چاہیے. اگر کسی کو سمجھایا جائے، اب وہ کہے گا بڑے آئے تم سمجھانے والے، تمہارے ساتھ اگر اتنی کسی نے ذاتی کی ہو نا پھر تمہیں پتہ چلے. تو اس طرح کی جو نیگیٹو ہمیشہ جواب دیتے ہیں، نیگیٹیولی سوچتے ہیں، دوسروں کے اوپر ہمیشہ نیگیٹیولی کمپلیمنٹس کرتے رہتے ہیں، اور جو دوسروں کی نیگیٹیوٹیز کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کفار کا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو بھی نیگیٹیولی ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بھی ہم دیکھیں گے آگے، وہ کجی یا ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو دوسروں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بھٹکنے کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب ایسا کرتے ہیں تو یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اسی قرآن کے ذریعے جو اس کو مانتے ہیں حق، جو اس کو پہچانتے ہیں، وہ اس کے ذریعے کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے ذریعے ہدایت بھی پاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے
بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب ہم نے اس ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ شاید گمراہ کرتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت نہ ملے، نہیں، ان کے اپنے بیہیویئرس کی وجہ سے یہ خود بخود گمراہ ہو جاتے ہیں، خود ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے اس کے ساتھ مگر فاسقین کو۔ اب فاسق کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ فا سین قاف، فسق ایک ورڈ ہے، فسق عربی کے اندر اس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل کے نافرمانی میں چلے جانا۔ اب جس طرح سے جو عربی زبان ہے نا، اس کے اندر چوہیا، جو چوہے کی جو فیمیل ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے فویسقہ۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ رات کو اپنے بل سے نکل کر چراغ کو کھینچتی لے جاتی ہے نا، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لگا وہ جا کے بستروں والا کے پاس جا کے لگتا ہے اگر وہ چراغ اور وہ گر جائے وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے اکثر آگ وغیرہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ اطاعت سے نکل کے، جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے نکلے اور اس کے بعد پھر نافرمانی کے اندر چلا جائے، تو ایسے انسان کو کہا جاتا ہے دس انسان از، دس ہیومن بینگ از فاسق۔ تو ہمیں دیکھنا ہے آج کہ ہم کس کس مقام کے اوپر اپنی زندگی کے اندر، کس کس موڑ کے اوپر، کس کس لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو کچھ مقامات کے اوپر تجاوز کر کے نکل چکے ہیں اس کی حدود سے، تو ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان حدود کو پامال نہیں کرنا، بلکہ ان حدود کے اندر رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم فاسق لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل ہونے سے بچ جائیں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر قرآن کو پڑھتے یا اللہ کے کلام کو پڑھتے یا اللہ کی جو احکامات جو ہوتے نا، ان کو بھی سنتے پڑھتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو کہ حق ہے رب کی طرف سے، اس کو پڑھتے پڑھاتے اور سمجھتے سمجھاتے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم نے ہرگز نکلنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس قرآن کو ہمارے حق میں باعث حجت بنائے۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان تک بھی اس کا ثواب پہنچائے۔